السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں سورۃ البقرہ کے پہلی رکوع کی 3 آیات کو مختصر دیکھا تھا۔ آج ہم نیکسٹ 3 آیات کو مختصر سا کر کے دیکھیں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اولئک سے مراد ہے یہی لوگ، یعنی وہ متقی جن کے اوصاف یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان 5 صفات کے حامل متقیوں ہی کے لیے ہدایت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہدن، یہاں ہدایت سے مراد نور بصیرت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے، یعنی جو لوگ یہ صفات رکھتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نور، بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہدایت سے روشنی، ثابت قدمی، دلیل، صداقت اور توفیق حق مراد ہے۔ علی ھدی من ربہم، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہاں صاحب ہدایت جو ہیں ہدایت پر ہونے کی وجہ سے بلند اور غالب ہوتا ہے، اور صاحب ضلالت اپنی گمراہی میں ڈوبا ہوا نہایت حقیر ہوتا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں وہ لوگ۔ فلاح اپنے مطلوب کے حصول میں کامیابی اور خوف سے نجات کا نام ہے۔ اہل ایمان کے راستے پر گامزن ہوئے بغیر فلاح کی منزل کو نہیں پایا جا سکتا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور انسان دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر لیا جائے۔ اگر آخرت میں دوزخ مقدر ہو گئی تو انسان مکمل طور پر ناکام ہے، خواہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تقویٰ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اے عقل والو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کافروں کی پہچان یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو چھپانے کے عادی ہیں۔ ان بد نصیبوں کی قسمت میں یہی ہے کہ حق نہ مانیں اور وحی کو جھٹلائیں۔ آپ کا انہیں ڈرانا نہ ڈرانا یکساں ہے، یہ تو ازلی بدبخت ہیں۔ آپ پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرنے والے نہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 96 اور 97۔ حقیقت میں کفر اس تعلیم یا اس کے کچھ حصے کے انکار کا نام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ علماء نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک کفر جیسا فرعون کا کفر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی دل و زبان دونوں سے منکر تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو نہ دل سے مانتا تھا اور نہ ہی زبان سے اقرار کرتا تھا۔ دوسرا کفر اللہ تعالیٰ کو دل سے تو ماننا لیکن زبان سے اقرار نہ کرنا، جیسے ابلیس کا کفر تھا۔ تیسرا دل و زبان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اس کا حکم نہ ماننا، جیسے ابو طالب نے کیا تھا اور اہل کتاب کا کفر تھا۔ چوتھا کفر منافقوں کا کہ زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ نہیں۔ مسلسل کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو گئی ہے، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ ایمان وہی لائے گا جس کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے، اور جس کے لیے بدبختی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہو کر رہے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تب ڈرتا ہے جب اسے کسی ڈرانے والے چیز کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کو احساس اپنے حواس سے ہوتا ہے، یا تو کسی چیز کو سن کر، یا دیکھ کر، یا چکھ کر، یا پھر چھو کر۔ مختلف اشیاء کا خوف انسان کے اندر مختلف طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ سانپ کیا کرتا ہے؟ اس کے کاٹنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چونکہ انسان اس کے بارے میں جانتا ہے، اور جاننے والا خوف کھاتا ہے، جبکہ نہ جاننے والا آنکھوں سے دیکھ کر بھی خوف نہیں کھاتا۔ جیسے کہ چھوٹا سا بچہ، ایسے ہی کسی خوفناک منظر کے بارے میں سن کر انسان خوف کھاتا ہے، لیکن جن لوگوں کو مناظر کی ہولناکی کا شعور نہیں ہوتا انہیں خوف بھی نہیں آتا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایک تو عقل و شعور کی ناپختگی کی وجہ سے انسان کو خوف نہیں آتا، دوسرا انسان حصول علم کے ذرائع اگر استعمال نہ کرے تو اسے خوف نہیں آتا۔ مثلا انسان سننے کی حس کو استعمال نہیں کرتا تو اسے کسی خوف دلانے والی چیز کا پتہ نہیں چلتا، پھر وہ خوف نہیں کھاتا، یا آنکھوں سے پڑھتا نہیں، دیکھتا نہیں تو اسے خوف نہیں آتا۔ یہی معاملہ آخرت کا ہے۔ آخرت میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو اگر انسان نہ سن سکے، نہ پڑھ سکے، نہ واضح نشانیوں کو دیکھ کر سبق لے سکے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ پھر ڈرانے والے اسے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہیں فرق نہیں پڑتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں ناکام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ دنیا میں ناکام لوگوں یعنی کہ کفر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر جہالت کا پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اب ایمان ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے دلوں پر مہر ہے، دل کسی نفعمند چیز کو یاد نہیں کر سکتا۔ ان کے کانوں پر مہر ہے، کان کسی نفعمند کلام کو سن نہیں سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سے اور یاد رکھنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ کسی چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس بات کا یقین کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہو سکتی۔ یا یہی حال کافروں کا ہے۔ کفر و ضلالت اور غور و فکر کے صحیح راستوں سے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی ایسی حالت بنا دی ہے کہ ان پر کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، اور حق بات اس میں داخل نہیں ہوتی، اور ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے جو ہر نفع بخش چیز کے دیکھنے میں مانع ہے۔ دل، کان، یہی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ جب یہ بند کر دیے گئے تو ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ اس سے کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہاں مہر کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس طرح دل کے اندر ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور کفر جڑیں پھیلا لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ سے گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر لگانے کو اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتلا دیا کہ جب لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا تو سنت الہی کے مطابق ہم نے وہ بد استعداد کی کیفیت ان کے قلوب اور حواس میں پیدا کر دی۔ ان جزاء السیئات السیئات بعدہا و ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتا ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان کو ماننے سے انسان جب انکار کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کے تمام ذرائع یعنی آنکھیں، کان، دل سب مخالف سمت میں چلے جاتے ہیں۔ پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پھر آنکھیں حق نہیں دیکھتی، کان حق بات نہیں سنتے، دل میں حق بات سمجھنے کے لیے گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان مسلسل برے اعمال کرتا ہے۔ حق کا انکار کرنے کے لیے دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کی راستے کی رکاوٹ ہیں، ایک تو تکبر اور دوسری دنیا کی محبت۔ انہی کی وجہ سے انسان کے اندر مخالفانہ جذبات جاگ اٹھتے ہیں اور انسان حق بات سمجھ نہیں پاتا، خواہ اس کے لیے کتنے ہی دل رکھتے دلائل دیے جائیں۔ اسی چیز کو قرآن میں غشاوتن کہا گیا ہے، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، پھر آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے محروم رہتی ہیں، یوں دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کن لوگوں کے حصے میں آتا ہے؟ ایمان ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کائنات میں رب کی نشانیاں دیکھنے کے لیے دی، کان حق بات سننے کے لیے دیے کہ حق بات سننے کے لیے آمادہ ہوں، اور دل سچائی کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا ہے، اب اگر یہ مشقت اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔